السلام علیکم ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو کا ٹائٹل تو یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کافرستان کے مسلمان۔ ہم چترال کے جس بھی گاؤں میں جاتے، زلزلہ متاثرین کی فہرست بناتے، پھر ان کے گھروں کو جا کر دیکھتے جو زیادہ تر ملبہ کے ڈھیر بن چکے تھے۔ ہمارے پاس بھی فنڈز اور ادویات محدود تھیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ہر گاؤں میں 30 افراد کو پیسے دیں گے اور 300 افراد کو دوائیاں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گاؤں میں جا کر حسب توفیق کام کر سکیں۔ ہر گاؤں کے ناظم، کونسلر، قریبی تھانے یا چوکی کے کسی ملازم کو ساتھ رکھتے۔ وہ ہمیں 20 یا 30 افراد کی فہرست بتا دیتے اور ہم ان سب کو ملنے، دیکھنے پر پرکھنے کے بعد ایک جتنے پیسے دیتے، میڈیکل کیمپ لگاتے اور اگلے گاؤں کی طرف چل پڑتے۔ ناظرین، زیادہ تر لوگ وہاں دریا کے آس پاس رہتے ہیں تاکہ پانی حاصل کرنے اور کھیتی باڑی میں آسانی ہو۔ کچھ لوگ پہاڑوں کے اوپر گھر بناتے ہیں تاکہ سیلابوں سے بچے رہیں۔ ایسے افراد کو پہاڑ سے نیچے اتر کر دریا کے پاس آ کر لکڑیاں اور پانی اکٹھی کرنی پڑتی ہیں اور سر پر اٹھا کر واپس پہاڑ کے اوپر گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی ایک پہاڑ سے اترتے ہوئے سامنے سے دریا کی طرف ایک اماں جی نظر آئیں، جن کی عمر کم سے کم 60 سال ہوگی۔ انہوں نے سر پر ایک بہت بڑا لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا، جو ان کی عمر اور ان کی صحت سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے، جو ان کی زبان جانتا تھا، کہا کہ ان سے پوچھیں کہ اتنی زیادہ لکڑیاں کیوں اٹھاتی ہیں؟ اتنی لکڑیاں تو ایک ہفتے کے لیے کافی ہوں گی، تو بہتر نہیں کہ 2 یا 3 دن کے حساب سے اٹھا لیا کریں تاکہ اتنی مشکل نہ ہو۔ اماں جی نے چلتے چلتے پھولی سانس سے جواب دیا کہ اوپر گاؤں میں کچھ لڑکیاں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے سوچا کہ نیچے آ ہی گئی ہوں تو ان کے لیے بھی لے جاؤں، ان کو آنا نہیں پڑے گا، ان کے چھوٹے بچے ہیں، انہی کو سنبھالنا اتنا مشکل کام ہے۔ قرآن پاک نے میرے کان میں سرگوشی کی، لوگوں کی مدد کیا کرو۔ میری ایک ساتھی سوشل ورکر عورتوں کو گھر کے اندر جا کر ان کی مالی مدد کر دیتی تھیں، خاص کر وہ عورتیں جن کے گھر والے نہیں تھے۔ وہ ایک گھر کے اندر گئیں، ہم باہر انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ واپس آئی تو اس کے گلے میں ایک موتیوں کی مالا تھی، جو کیلاش کی عورتیں عموماً پہنی ہوئی نظر آتی تھیں۔ وہ بولی، جب میں نے اس گھر کی خاتون کو پیسے دیے تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اپنے گلے سے یہ مالا اتار کر مجھے پہنا دی۔
کیلاش کے اندر ہی چترال روڈ پر ایک دکان تھی جس میں مقامی چیزیں، موتی، جیولری اور کپڑے پر کشیدہ کاری کے نمونے میسر تھے۔ ہم وہاں رکے تو واپسی پر ایک مالا مجھے وہاں نظر آئی۔ میں نے دکاندار سے اس کی قیمت معلوم کی تو وہ اس رقم سے 2 گنا زیادہ تھی جتنی ہم نے اس عورت کو مدد کے طور پر دی تھی۔ قرآن کی مالا میں سے سورہ آل عمران کا موتی نمبر 92 میرے سامنے آ کر چمکا۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین، کافرستان کے ایک گاؤں کے عین وسط میں جب ہم میڈیکل کیمپ لگا چکے تھے تو ہمارے پاس کچھ عام ادویات بھی تھیں جو بخار، گلا خراب، الرجی یا کھانسی کے لیے مفید ہوتی اور ہمارے ہاں تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہیں۔ ہم نے سوچا یہ ادویات سب لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں تاکہ بعد میں بھی ان کے کام آتی رہیں۔ ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی آ کر میرے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو اردو آتی ہے؟ تو اس نے کہا جی آتی ہے، میں اسکول میں جاتی ہوں۔ میں نے اسے پاس بٹھایا، اس سے کہا کہ یہ دوائی بخار کی ہے، دوسری گلا خراب ہو تو تب لینی چاہیے، تیسری فلاں اور چوتھی فلاں وقت۔ اس بچی نے جس کا نام گل فاریہ تھا کہا میں بیمار نہیں ہوں۔ میں نے کہا گھر میں کوئی ہوگا اس کے لیے لے جاؤ۔ وہ بولی گھر میں بھی سب ٹھیک ہیں۔ سب ٹھیک ہے، میں نے کہا رکھ لو، کبھی بیمار ہو جاؤ تو یہ ٹھیک کر دے گی۔ تو اب اس نے فیصلہ کن جواب سنا دیا، جب بیمار ہوں گی تو دیزاؤ ٹھیک کر دے گا۔ مجھے واپس چترال پہنچ کر گوگل نے بتایا کہ دیزاؤ ان کے خدا کا نام ہے اور بچی کو پورا یقین ہے کہ جب بیمار ہوں گی تو وہ ٹھیک کرے گا۔ ایسے لگا جیسے گل فاریہ نے مجھے اس آیت پر یقین کرنا سکھا دیا ہو، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورہ شعراء۔ وہی مجھے ایک گھر کے باہر انگلش میں لکھا ہوا بورڈ نظر آیا، انگلش لینگویج اکیڈمی۔ مجھے تجسس ہوا کہ اتنے غریب اور پستہ حال علاقے میں بھی انگلش اکیڈمی موجود ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک مقامی صاحب جو اب تک کافی بزرگ ہو چکے ہیں، وہ کسی دور میں کراچی میں نوکری کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ بنیادی انگریزی بولنا اور پڑھنا سیکھی تھی۔ ان سے ملاقات کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کو ایسی اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی جو وہ اپنے گاؤں والوں کے ساتھ بانٹ سکتے، تو انہوں نے سوچا کہ سب کو انگریزی سکھائی جائے، کیونکہ یہی ایک واحد چیز تھی ان کے پاس جو گاؤں والوں کے پاس نہیں تھی، اور وہ یہ خدمت پچھلے 20 سالوں سے مفت میں کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ نے پھر وضاحت فرمائی، اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو اچھا ہے، اور اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ بلا ہے تمہارے لیے۔ کیلاش میں تھانہ کے ایک ملازم شروع سے ہمارے ساتھ رہے۔ میں نے ان سے گپ شپ کے دوران پوچھا یہاں تھانے کے کیا حالات ہیں اور کس قسم کے مسائل زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس؟ ان کا جواب ایٹم بم کی طرح پھٹا، جس کے اثرات آج 4 سال بعد بھی محسوس ہوتے مجھے۔ وہ بولے یہاں سارا دن کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک ایک بھی FIR نہیں درج ہوئی۔ یہاں نہ کوئی کسی کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے، نہ یہ لوگ لڑتے ہیں آپس میں، نہ کوئی کسی کی چوری کرتا ہے۔ بہت سے پولیس افسر تو یہاں آنے کو سزا سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی کمائی نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ کسی کا جانور گم جاتا جو اگلے دن یا تو کہیں سے مل جاتا یا خود ہی واپس آ جاتا۔ کہیں سامنے سے البقرہ نے پھر آواز لگائی، اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال نہ ہڑپ کرو۔ ایسے ہی ایک دن ہم کیلاش کے ایک اور گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے ایک مقامی کیلاشی ملازم سے ملے، اس سے کہا کہ ہمیں 20 افراد کی فہرست بتا دو۔ وہ کافی دیر ایک کاغذ پر کچھ لکھتا رہا، پھر آ کر کہتا، سر ہمارے گاؤں میں صرف 19 گھر ایسے ہیں جن کو مالی امداد کی ضرورت ہے، باقی سب ٹھیک ہیں۔ میرے ایک ساتھی جو چترال سے ہمارے ساتھ تھے، وہ مجھے تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا، یار یہ عجیب آدمی ہے، ہم جس بھی گاؤں میں گئے کسی کو 30 گھر کہا تو اس نے 30 پورے کر دیے، کسی کو 20 کہا تو اس نے 20 پورے کر دیے،
اور یہ پہلا ہے جو کسی بھی آدمی کو ملا کر 20 پورے کر سکتا تھا، اور تقریباً سارا گاؤں ہی غریب سا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 19 گھر ہی ایسے ہیں۔ کہیں سے قرآن کی آواز پھر سے دوبارہ آئی، سچ بولا کرو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایسا لگا پورے کافرستان میں صرف مسلمان رہتے ہیں۔